اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ ظاہر کہ گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان کی پرائیویسی ہے، تو اگر کوئی شخص وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خانہ کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، جبکہ یہ اس کا حق ہے کہ جب وہ معاشرے کے کاموں کو نپٹانے کے بعد اپنے گھر پر آئے تو اس کی پرائیویسی محفوظ رہے۔ لہذا اسے انتہائی بڑا گناہ مانا گیا ہے کہ شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ لہذا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تستأنسوا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اجازت لے کر داخل ہو۔ اب وہ اجازت لینا بیل کر کے، دروازے کو کھٹکھٹا کے یا آواز دے کر ہو سکتا ہے، مگر پھر یہاں پر غور طلب بات ہے کہ تستأنسوا انسیت سے نکلا ہے، یعنی یہ کھٹکھٹانا یا متوجہ کرنا بھی ایسا ہو کہ جس کے اندر انسیت ہو۔ زور زور سے دروازے کو پیٹنا جس سے گھر والے ناراحت ہو جائیں، ان کے اوپر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوں، وہ بھی پسند نہیں کیا گیا اور اس سے بھی روکا گیا ہے۔ تو پہلی چیز کہ داخل نہیں ہو سکتے ان کے گھر میں، اور دوسری بات یہ کہ داخل ہونا ہے تو پہلے اجازت حاصل کرو۔ اجازت بھی اس طرح سے حاصل کرو کہ جو ملائم انداز ہو، شفقت والا انداز ہو، کوئی اوفینسو انداز پسند نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو گھر والوں پر، یعنی جو فیملی ممبرز ہیں ان سے اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو پھر تمہاری طرف سے سیلوٹیشن ہونا چاہیے، گریٹنگز ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تم سلام کرو، سلام علیکم یا السلام علیکم ان کو کہو، تاکہ وہ تمہاری طرف سے اور مطمئن ہو جائے کہ آنے والا ہمارا خیر خواہ ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کرو، یعنی تم خود بھی غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو مت داخل ہو اس میں جب تک تمہیں اجازت نہیں مل جاتی۔ یعنی فرض کریں کہ کسی نے نوک کیا اور کوئی جواب ہی نہیں آیا، یہ جواب آیا تو ایسوں کا آیا کہ جو اختیار نہیں رکھتے، مثلا بہت چھوٹے بچے ہیں، وہ اگر پتہ چل جائے کہ جو صاحب خانہ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ این ممکن ہے کہ یہ بھی مطلب نکالا جائے کہ اس نوکنگ کی وجہ سے اگر صاحب خانہ متوجہ ہو جائے، اگر وہ پڑوس میں کہیں گیا ہوا ہو اور اسے اندازہ ہو کہ کوئی میرے گھر پر ہے اور وہ آئے اور دیکھے اور وہ اجازت دے دے تو پھر اجازت ہے، ورنہ اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے یہ کہا جائے ارجعوا کہ پلٹ جاؤ، فارجعوا تو تم پلٹ جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کو مائنڈ مت کرو، اس پر چہ بجبی ہونا اچھا نہیں ہے، اسے نا مناسب سمجھنا خود نامناسب ہے۔ جیسے کہ عین ممکن ہے کہ جو گھر میں شخص موجود ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہے، تو اس کو یہ حق دو کہ وہ تمہیں ریفیوز کر دے اور تمہیں منع کر دے۔ اسے بد اخلاقی شمار مت کرو، اس کا حق شمار کرو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں، غیر مسکونہ کہ جہاں پر کوئی بود و باش نہیں رکھتا، یعنی کوئی ریسیڈینشل ایریا نہیں ہے، نان ریسیڈینشل اگر کوئی گھر ہے یا کوئی جگہ ہے، مثلا اس کے اندر کچھ کھنڈرات ہو سکتے ہیں کہ جہاں مثلا ایک انسان رفع حاجت کے لیے جانا چاہے، سفر میں خاص طور پر یہ مشکلات پیش آتی ہیں، یا سرائے ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہوٹلز وغیرہ کا معاملہ ریسیڈینشل نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنی پرائیویسی کو وہاں پر محفوظ رکھنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت۔ ہاں، اس کے اندر جو کمرے کسی نے کرائے پر لیے ہوئے ان کا حکم تو وہی ہو جائے گا، لیکن خود ریسیپشن تک جانا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے شاپنگ مالز ہیں،
ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا حلیہ، ان کی بناوٹ خود بتا رہی ہے کہ یہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے فیہا متاع لکم، جس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، کوئی متاع ہے، اور وہ ریزیڈینشیل جگہ نہیں ہے تو پھر تم وہاں پر جا سکتے ہو، الگ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے نگاہ کے احکام بیان کیے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنین، اے حبیب کہہ دیجئے صاحبان ایمان سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، بند رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور بچائے رہیں اپنے اعضائے پوشیدہ، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے اخلاق کی درستی کا زیادہ ثبوت ہے. یہاں پر دو چیزیں کہی گئی، ایک تو نگاہ کے اعتبار سے کہ نامحرموں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں انسان نیچی رکھے، نہ دیکھے. اب نہ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی مراد ہے کہ لذت کے ارادے سے نہ دیکھے، یعنی چونکہ یہ جائز نہیں ہے لہذا لذت کی نگاہ جائز نہیں مانی جائے گی، حرام نظر مانی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ نگاہ حرام کی نگاہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا بنے گا؟ اس کو پھر فقہ کی کتابوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے پہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں. مختلف کیسز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ مثلا اگر کافر عورتیں ہیں تو ان کو دیکھنے کا مسئلہ کیا بنے گا، اگر کوئی مسلمان خاتون ہے تو اس کو دیکھنے کا مسئلہ کیا بنے گا، اور پھر اگر مثلا کوئی مسلمان خاتون ہے مگر بے پردہ ہی رہتی ہے اور اگر اس کو کہا بھی جائے تب بھی وہ پردے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تو اس کا مسئلہ کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر ایک بات بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی لذت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں مانا گیا. لذت کے ساتھ دیکھنے کا معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ ہم جنس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا، محرم کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا سوائے ازواج کے یا کنیزوں کے. یہ معاملہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پروردگار عالم نے سورہ مومنون کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. یہاں پر خاص طور پر نگاہوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، اور اپنے جو خاص پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو انسان کی شرمگاہ ہے، اس کی بھی انسان حفاظت کرے. انسان اسے بھی کسی کے سامنے آشکار نہ کرے اور نہ ہی اس سے کوئی غلط کام کرے جسے زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے، یہ ان کے لیے اخلاق کی درستی کا زیادہ ثبوت ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے مومن مردوں کے لیے کہا گیا، اب مومن خواتین کے لیے کہا جا رہا ہے. وقل للمؤمنات، اور اے حبیب کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے دامن کو صاف رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بدکاری اور بدکرداری کی طرف نہ جائیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہاں پر کچھ خاص احکام آ رہے ہیں حجاب کے حوالے سے جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں. اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو پہلے سے ہی ظاہر ہے. اب اس کی جو تشریح ہے اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. اکثر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کو کھلا رکھا جا سکتا ہے اور ہاتھوں کو بھی کلائی تک کھلا رکھا جا سکتا ہے. باقی جسم کو ڈھانپنا خواتین کے لیے نامحرموں کے سامنے ضروری ہے. بہت سے فقہا اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ نہیں، چہرے کو بھی نقاب سے کور کرنا ضروری ہے. اگر اس کی آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو بہرحال تفسیر نمونہ کے اندر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت عمدہ بحث کی ہے. اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی کتاب فلسفہ حجاب بہت عمدہ کتاب ہے. اسی طرح سے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب اثبات پردہ، اس موضوع پر اچھی کتابیں ہیں جو اردو زبان کے اندر اویلیبل ہیں. ان میں کافی سیر حاصل گفتگو موجود ہے جس کے ذریعے سے اس آیت کی مکمل تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف رخ ہیں فقہا کے فتاوی کے ان کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام جو آج کل زیادہ تر فقہا جس بات کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ چہرہ کھولا جا سکتا ہے اور اسی طرح کلائی تک ہاتھوں کو بھی کھولا جا سکتا ہے. باقی جسم کو کور کرنا شرائط کے ساتھ ضروری ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اس پر بات ہو گئی۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ لٹکا کر ڈال لیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر، یعنی جو ان کا مکھنا ہے یا جو چادر ہے اس کو وہ اس طرح سے آگے کی طرف لے کر آئیں کہ جو ان کا گریبان ہے اس گریبان کے اوپر یہ آ کر ٹھہر جائے، تاکہ جو انسان خاتون خاص طور پر ان کے جو جسم کا سامنے والا جو حصہ ہے اس کا حجاب مکمل ہو سکے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی کن کے سامنے؟ نامحرموں کے سامنے۔ تو پھر محرم کون ہے یا وہ کون ہے کہ جن کے سامنے اس بات کی گنجائش دی جا رہی ہے؟ اس کی ایک فہرست ہمارے سامنے آتی ہے، وہ 12 کیٹیگریز ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 لِبُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، او آبائہن، اور اسی طرح سے اپنے باپ دادا کے سامنے۔ پھر اس کے بعد او آباء بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ دادا، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کی اولاد کے سامنے، ان کے بیٹوں کے سامنے، یعنی اب یہ سوتےلے بیٹے ہو گئے مگر وہ بھی محرم مانے جائیں گے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، یعنی جو ان کے بھائی ہیں ان کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے جو ان کی بھانجے ہو گئے، جن کے لیے خالائیں بنیں گی، او نسائہن، اور اپنی عورتوں کے سامنے۔ یہ اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمان خواتین جو ہے ان کے سامنے۔ پھر اس کے اندر ایک بحث یہ ہے کہ جو غیر عورتیں ہیں، مثلا نصارہ، یہود کی خواتین ہیں یا کافر، کیا ان کے سامنے پردہ ضروری ہے؟ تو اس میں پھر فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ غیر خواتین مسلمان عورتوں کے حسن یا خوبصورتی کا ذکر اپنے مردوں کے سامنے کریں گی جس سے کوئی فساد ہو سکے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ او ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، یعنی جو کنیزیں ہیں ان کے سامنے بھی پردہ ساقط مانا جائے گا۔ بعد اس کے اندر اور بھی آگے گئے ہیں اور غلاموں کو بھی اس میں شامل مانا گیا۔ اب التابعین غیر اولی اربا، پھر یہ کہا گیا غلام اور نوکر چاکر جن کے اندر جنسی خواہش باقی نہیں رہی، وہ خواہش کے بھی قائل ہوئے ہیں، اس کے اندر گنجائش انہوں نے دی ہے من الرجال، کہ ایسے مردوں سے بھی پھر پردے کا وہ معاملہ نہیں رہے گا کہ جو دوسرے مردوں کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور اسی طرح سے وہ بچے کہ جو خواتین کے جو مخصوص معاملات ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، ابھی ان میں اتنی سن تمیز پر ہی وہ نہیں پہنچے ہیں کہ وہ اس بات سے واقف ہو سکیں، تو پھر ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یضربن، یہ تو کیٹیگریز پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر پھر یہ آیت تقریباً کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر ایک دوسرے کے اوپر نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو ان کی زینتیں ہیں اور چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر نہ ہو، یعنی پازیب ہے، خلقال ہے، یہ ساری آواز کے ساتھ نمایاں نہ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے نامحرموں کو جذب کرنے کا باعث نہ بنے۔ ان پوری ہدایتوں کی طرف توجہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، لو لگاؤ اللہ کی بارگاہ میں تم سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، شاید تم بہتری حاصل کر سکو، کامیابی حاصل کر سکو۔ اس آیت پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ مبارکہ نور، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 32 سے 36 تک۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور شادی کروا دو۔ شادی کروا دو سے مراد کیا ہے؟ شادی کروانے کا اہتمام کرو، انتظام کرو، فیسیلیٹیٹ کرو۔ اس کام کو اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ مانا گیا ہے۔ آپ ابتدا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے زنا کرنے کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور اگر شرعی اعتبار سے گواہیاں پرووائڈ ہو جائیں اور واقعاً ماحول بھی ہو اور حکومت اسلامی بھی ہو تو کتنی سخت سزائیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں۔
بالکل صحیح ہے کہ ساتھ ساتھ غلط تہمت لگانے والوں کو ڈسکریج کیا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی سزا کا اطلاق کیا گیا ہے، مگر اب جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جنسی جو خواہشات ہیں، جو صنف مخالف کے لیے یا اپوزٹ سیکس کے لیے جو اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر بلوغت کے بعد انسان صنف مخالف کے لیے ایک کشش محسوس کرتا ہے، اور یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے انتظام ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے نکاح کرے اور اپنے خاندان کی تشکیل کرے، اور پھر اس کے بعد اس خاندان کو پروان چڑھائے، اور یہ چیز نسل انسانی کی بقا کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس بارے میں تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث امیر المومنین کی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ بہترین تعاون افضل الشفاعات، بہترین تعاون یہ ہے کہ تم دو افراد کے درمیان شادی کے لیے ملاپ کروا دو یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود نکاح کے حوالے سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے تو پھر اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، کہ جس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، گویا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اب باقی آدھے دین کے لیے وہ خدا کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ فینومینا ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ یہ نکاح کے لیے کوشش جو کرنی ہے تو وہ کس کے نکاح کی کوشش کرنی ہے؟ صرف ان افراد کی کہ جو اب تک کنوارے ہیں یا جن کی اب تک شادی ہی نہیں ہوئی، وہ تو ہیں ہی، مگر ان کے علاوہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے الایامہ، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ تمام کے تمام افراد کہ جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ افراد بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کی شادیاں ہو گئیں مگر شادی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، خدا نہ کرے کسی ایک فریق کا انتقال ہو گیا، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی، خاتون کا انتقال ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو شوہر ہے وہ لائف پارٹنر کے بغیر ہو گیا، یہ سب کے سب اس لفظ ایامہ میں شامل ہیں۔ پہلے یہ لفظ صرف بے شوہر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر جیسے کہ تفسیر نمونہ میں صراحت ہے کہ بعد میں اس لفظ کے اندر اتنی وسعت آ گئی کہ اس کے اندر تمام ایسے افراد جو سنگل زندگی گزار رہے ہیں جبکہ وہ شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں، ان سب کو اس ایک لفظ کے ذریعے سے کور کیا گیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد جو تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، غیر فطری انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، تم میں سے ان کے نکاح کے لیے کوشش کرو، اہتمام کرو، نہ فقط آزاد بلکہ والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو اس قابل ہیں، یعنی اب ظاہر ہے کہ غلام اور کنیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ معاشرت کے اعتبار سے بھی اتنے پختہ نہ ہوئے ہوں کہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ویٹ کرو، ان کی اتنی تربیت کرو، لیکن اگر وہ اس قابل ہو چکے ہیں تو ان کو بھی تنہا زندگی مت گزارنے دو اور ان کے لیے بھی اہتمام کرو۔ یہاں پر میں خاص طور پر ان دوستوں کو متوجہ کروں گا کہ جو غیر ممالک کے اندر اپنی فیملی سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے ماتحت ایسے ملازمین ہیں، ڈرائیور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جو لمبے مدت تک اپنے بیوی بچوں سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت نیکی کا کام ہوگا کہ اگر ان امپلائرز کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، تو وہ اپنے ان مزدوروں کو، وہ اپنے ان ڈرائیورز کو، اپنے ان امپلائیز کو اس بات کا موقع فراہم کریں کہ وہ یا تو اپنی فیملیز کو بھی اپنی اسی جگہ پر لے آئیں کہ جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، تاکہ وہیں پر وہ ایک خاندانی زندگی گزار سکے، ایک نارمل زندگی گزار سکے، مطمئن رہیے کہ ان کی پرفارمنس میں اضافہ ہوگا، اور یا پھر ان کو ریگولر انٹرول سے اتنی چھٹیاں دی جائیں کہ وہ اپنی فیملی سے ان ٹچ رہ سکے۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد ان کو غیر شادی شدہ انداز کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ مالی اعتبار سے تنگ دست ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ فقیر ہونے کا مطلب، محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں،
تو اللہ انہیں اتنا دے گا کہ وہ غنی ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے رزق کے اضافے کی ایک صورت یہ بتائی ہے کہ اگر ایک انسان خاندان کی تشکیل کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بیوی بچوں والا ہوتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، وہ ایک ذمہ دار فرد بن جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے۔ اس آیت پر ان تمام جوانوں کو بھی بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جو اپنی شادیوں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں اور حرام انداز سے زندگی گزارتے معاذ اللہ، اور بہانہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ ممکن ہے کہ مالی حالات بہتر ہو جائیں مگر اس کے بعد اخلاقی حالات کتنے خراب ہوں گے اس کا انہیں خود اندازہ ہونا چاہیے، جبکہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ اگر یہ نکاح کریں گے تو پروردگار عالم ان کو وسعت عطا کرے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور ضبط نفس سے کام لینا چاہیے انہیں جن کے لیے شادی کا موقع نہ ہو۔ کچھ تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، خواہ بہانوں سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہے کہ نہیں، شادی تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس وقت انتظام نہیں ہو پا رہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ان کو حرام کاری کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے نصیحت ہے کہ وہ عفت کا مظاہرہ کریں، ضبط نفس کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جن کے لیے ابھی اس وقت گنجائش نہیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں وسعت عطا فرمائے کہ وہ شادی کر سکیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، ابھی آپ نے دیکھا پیچھے کہ غلاموں کا بھی ذکر کیا گیا، تو یہاں پر ایک اور چیز جو غلاموں ہی سے مربوط ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اصطلاح کے اندر مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ غلامی آہستہ آہستہ اسلام کی پالیسی یہی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کا ایک طریقہ یہ تھا مکاتبہ۔ مکاتبہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو غلام ہے وہ اپنے مالک سے ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس کی ایک قیمت معین ہو جاتی ہے، اور وہ قیمت ادا کرتا ہے خود غلام۔ اور وہ غلام کیسے اس قیمت کو ادا کرے گا؟ وہ غلام اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، دوسرے کام کرے گا، اور پھر وہ رقم لا کر اپنے مالک کو دے دے گا۔ مالک نے اگر وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے تو پھر وہ پابند ہوگا کہ جب وہ رقم پوری ادا کر دے تو پھر وہ اس کو آزادی کا پروانہ لکھ کر دے دے۔ اب یہ ان طریقوں میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ غلامی کو اسلام نے معاشرے سے ختم کیا۔ غلامی کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، انکریج نہیں کیا گیا، یہ ایک معاشرتی ضرورت تھی کہ یا تو وار پریزنرز بنا کر ان کو جنگی قیدی بنا کر سوسائٹی سے کاٹ دیا جائے اور پھر ان کے کوئی حقوق نہ ہو، بس وہ جیل میں سڑتے رہیں، بس ان کو کھانا پینا دیتے رہو۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ایسے افراد کو جو وار پریزنرز آج کل کہلاتے ہیں ان کو معاشرے کے اندر مختلف افراد کے ماتحت رکھا جائے، وہ ان کے لیے پروڈکٹیو ہوں، کام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مالکان ان کی اصلاحی تربیت بھی کریں، اور اس طرح سے مختلف انسینٹیوز رکھے جائیں، مثلا روزے کا کفارہ، غلام کو آزاد کرانا، اسی طرح دوسرے بہت سے کفارے، اور ویسے ہی غلام کو آزاد کروانے کا بڑا ثواب اسلام نے بیان کر دیا۔ انہی میں سے ایک یہ مکاتبہ بھی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو رقم ہے اس کے اندر کچھ تخفیف کرو۔ دوسرے مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ اس مکاتبت میں اس غلام کی مدد کرو اور اپنے پاس سے اس کو کچھ مال دو تاکہ وہ جلد سے جلد آزاد ہو سکے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر رقاب جو خود زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی، اس میں سے ایک اس کا ہیڈ یہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال کو استعمال کیا جائے، تو وہ بھی یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کی طرف آگے دیکھیے، والذین یبتغون الکتابہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آزادی کا معاہدہ کر لیا ہے، یعنی یہ جو مملوکہ غلام ہیں، کنیز ہیں، بالمعاوضہ اگر ان کے ساتھ آزادی کا معاہدہ اگر وہ چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، یعنی ان کے ساتھ طے کر لو، معاوضہ لے کر آزاد کرنے کا معاہدہ کر لو، اسی کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ ان علمتم فیہم خیرن، اگر تم ان میں کچھ خیر دیکھو، یعنی یہ ضرور دیکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ آزاد ہونے کے بعد یہ سوسائٹی کے اوپر بوجھ بن جائیں، بھیک مانگنے لگیں، اس قابل ہوں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنا بھلا کر سکیں۔ وآتوہم من مال اللہ، اور اللہ کے مال میں سے ان کو عطا کرو، الذی آتاکم، جو اللہ نے تم کو دیا ہے،
یہ وہی چیز ہے جس کی ابھی میں نے گزارش کی کہ خود جو مالک ہے کچھ اس میں سے کمی کر دے جو طے ہوا ہے، کچھ دوسرے مومنین مدد کریں اور کچھ زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس کی مدد کر دی جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو مجبور نہ کرو جوان کنیزوں کو بدکاری پر۔ یہ بہت ہی یعنی شرمناک کام تھا کہ جو بعض افراد اس معاشرے کے اندر کیا کرتے تھے کہ اپنی کنیزوں کے ذریعے سے وہ طوائف کا کام لیا کرتے تھے اور ان کے پیسوں سے پھر عیش کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کو مجبور کرتے تھے، اگر ان کو مجبور نہ کرتے ہوتے اور وہ خود سے ہی یہ کام کر رہی ہوتی تو اس کا وبال انہی کے اوپر ہے۔ پھر تو صرف اتنا ہے کہ ان کے مالکوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر ذمہ دار قرار دیا جائے کہ بھئی تم نے ان کو اس طرح سے کرنے کی اجازت کیوں دی۔ لیکن ایک کیس یہ ہے کہ وہ خود سے نہیں کرنا چاہتی اور تم یہ کام کروا رہے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نے ان کو فورسفلی اس کام پر مجبور کر دیا۔ بہرحال یہ قہوہ گری ہے، دوسرے جو کام اس طرح کے ہیں، اسلام اس کو سختی کے ساتھ ناپسند کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے اور گناہ کبیرہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس طرح کی شان نزول بھی ملتی ہے کہ بعض ایسی کنیزوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر شکایت کی تھی کہ ہمارے مالک ہم اس کام پر مجبور کرتے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، کہ مجبور نہ کرو جوان کنیزوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں۔ اس میں وہی والی بات کہ وہ جب خود ہی محفوظ نہیں رکھنا چاہتی تو پھر تو ان کا معاملہ ہے اور ان کی اوپر ہی سارا گناہ ہے، لیکن اگر تم ان کو مجبور کر رہے ہو تو تم پر مجبوری کا گناہ بھی آئے گا کہ تم نے مجبور کیوں کیا ان کو۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، یہ کام تم اس لیے کرتے ہو تاکہ سامان زندگی جو دنیا کا ہے اس کو حاصل کر لو، یعنی یہ بہت ہی برا موٹیو ہے جو تمہارے دل میں موجود ہے۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان کو مجبور کرتا ہے تو اللہ اس مجبور کرنے کے بعد ان کے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ بیچاریاں مجبور تھیں، لہذا پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ سارے کا سارا ان کے مالکوں پر آئے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے تم لوگوں کی جانب کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تمہارے پہلے گزر گئے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی جو قرآن نازل کیا ہے اس میں آیتیں ہیں، مبین ہیں، واضح کرنے والی ہیں، کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں، ماضی کے لوگوں کا ذکر ہے اور اسی طرح سے نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں صاحبان تقویٰ کے لیے جو فکر نجات رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جس کو آیہ نور کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا سورہ نور۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سامنے لے آئے۔ اندھیرا ہو تو چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر روشنی ہو تو چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پروردگار وہ ہے کہ جس نے عدم سے کائنات کو عالم شہود میں جلوہ گر کیا، یعنی کہاں کسی چیز کا کوئی وجود تھا، اور پروردگار وہ ہے کہ جس نے ان سب کو وجود کی دولت عطا کی۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے اوپر نور کا اطلاق مجازی اعتبار سے بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اللہ ہی نے سب کو وجود عطا کیا ہے، اس لیے اس کی ذات حقیقت نور کی مصداق کے اتم و اکمل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ نور رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اندھیرے میں انسان ٹمک ٹویاں مارتا ہے، ادھر ادھر گر جاتا ہے، لیکن اگر نور روشنی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان آگے بڑھ سکے گا۔ اب رہنمائی حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس لیے بھی وہ نور اکمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عرف عام میں جس کو ہم نور کہتے ہیں، سورج کی روشنی ہے، دوسری لائٹس وغیرہ ہیں، یہ تو سب مخلوق ہیں اور اس کی بعض مخلوقات کا اثر ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو اس کا نور کہا گیا، یعنی اب اگر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ ایک تو اللہ کو کہا گیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے لیے بات ہو گئی کہ اللہ نے ان کو وجود عطا کیا، اللہ نے ان کو عدم سے نکال کر خلق کر کے سامنے لے آیا، لہذا پروردگار عالم آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کی جا رہی ہے کہ مثل و نور ہی، اللہ کی نور کی مثال کا مشکاتن، مشکات کی مثال ہے، یعنی ایک ایسا مشکات، مشکات کا مطلب کیا ہے؟ طاق، فیہا مصباحن، کہ جس کے اندر چراغ موجود ہو، المصباح فی زجاجہ، اور مصباح
گلاس کے اندر ہے، لیمپ کے اندر ہے۔ الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو فانوس ہے، وہ جو شیشہ ہے، وہ شیشہ یا لیمپ وہ کیسا ہے؟ بالکل تارا، چمکتا ہوا، یعنی روشنی کو وہ obstruct نہیں کر رہا، روشنی کو تھرو کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ طاق ہے، طاق کے اوپر وہ چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ ایک ایسے لیمپ کے اندر ہے کہ جو بالکل واضح ہے، بلاک نہیں کرتا ہے، جس کے اندر کوئی آلودگی موجود نہیں ہے، یعنی وہ لائٹ کو اور روشنی کو تھرو کرتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جو روشن ہو رہا ہے تو یہ کس سے روشن ہو رہا ہے؟ یہ ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہو رہا ہے جو زیتون کا تیل ہے، زیتون کا درخت ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ شرقیہ ہے نہ وہ غربیہ ہے، یعنی جس درخت کے اس پھل سے اس تیل کو لیا جا رہا ہے، جب وہ پروان چڑھا ہے، جب وہ گرو ہوا ہے، تو گروتھ اس کی ایسی جگہ پر ہوئی ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی برابر اس پر پڑتی رہی ہے، یعنی وہ ایکسٹریم ایسٹ پر ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کسی موقع پر سورج کی روشنی سے پورا استفادہ نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ ایکسٹریم ویسٹ پر ہوگا تب بھی وہ سورج کی روشنی سے پورا استفادہ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر وہ وسط میں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ اس کے اوپر بھرپور پڑ رہی ہے، یعنی وہ روشنی سے محروم نہیں ہے۔ ایز اے ریزلٹ وہ جو پھل ہے وہ پوری طریقے سے رائپ ہے، پوری طریقے سے استفادے کے قابل ہے، اور وہ اتنا زیادہ استفادے کے قابل ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ کچھ دور نہیں اس کا روشنی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو آگ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی پوری طریقے سے اگر اس کو آگ چھو بھی نہ جائے بس اس کا نظر آنا ہی کافی ہوتا ہے آگ پکڑنے کے لیے۔ مثلا آج کل کی اصطلاح میں کہوں کہ پیٹرول ایک تیل وہ ہے کہ پیٹرول کی طرح سے ہے، اب پیٹرول جو ہے اس کو تو بس تیلی دور سے دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اتنا زیادہ کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ فوراً سے آگ اس کی طرف لپکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو روشنی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ مسلسل ہے، کوئی چیز اس کو obstruct نہیں کر رہی ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، کہ جس طریقے سے وہ چراغ محفوظ ہوتا ہے تاپ کے اندر، اور پھر وہ ایک ایسے لیمپ کے اندر، ایسے گلاس، ایسے شیشے کے اندر ہے کہ جس کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا جو اٹھان ہے اس کے شعلے کی، اس کو ایک سیدھ ملتی ہے اور وہ روشنی کو obstruct نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم کا جو نور ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ملنے والی روشنی، خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت، اس کو بھی کوئی obstruct نہیں کرتا، پروردگار کی طرف سے مسلسل مل رہی ہے۔ اب ساری بات یہ ہے کہ لوگ اس روشنی سے اور اس نور سے کتنا استفادہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو مثل و نور ہی ہے، یہ تو مثال ہو گئی، پھر اس سے مراد کون کون ہے، اس کی بحث تو بہت طولانی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو تفسیر نور کے اندر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان ڈیٹیل ان لینتھ اس کو ڈسکس کیا ہے، مگر خلاصہ اگر کیا جائے تو مثل و نور ہی سے مراد ہدایت من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، جس کے مصادیق میں قرآن بھی شامل ہے، محمد و آل محمد بھی شامل ہے، اور پھر ضمناً اس کے اندر علماء حق کا بھی شامل ہوں گے۔ ظاہر گزشتہ جو انبیاء وغیرہ ہیں وہ سب کے سب اس کے مصداق بنتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس آیت کو ایک مرتبہ پھر ذرا دیکھ لیجئے، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا مگر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وجود دینے والا وہ ہے، ہدایت دینے والا وہ ہے۔ مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال سمجھ لیجئے کہ اس کی ہدایت کی مثال، کمشکاتن، ایک ایسے تاگ کسی ہے، فیہا مصباح، کہ جس میں چراغ موجود ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ خود گلاس کے اندر، یعنی گلاس سے مراد یہاں پہ شیشہ، شیشے کی چمنی سی ہے، شیشے کا لیمپ ہے جس کے اندر وہ محفوظ ہے۔ تو وہ چراغ بھی محفوظ ہے، اور اس چراغ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک لیمپ بھی ہے، اور پھر اس سب کو محفوظ کرنے کے لیے وہ مشکات، وہ تاق بھی موجود ہے۔ الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو زجاجہ ہے یعنی وہ جو لیمپ ہے وہ بالکل تارا ہے، چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس کو روشن کیا گیا ہے اس مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، پورا پکا ہوا، لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی جس طرح سے وحی خدا، یہ وحی خدا جو خدا کی طرف سے ہے وہ بالکل اسی تیل کی طرح سے ہے
کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی امپیورٹی نہیں ہے، کوئی انفلوئنس نہیں کیا گیا اس کو، نہ قیاس کے ذریعے سے نہ کسی اور چیز کے ذریعے سے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالصتاً وہی ہے، اس وہی کے تیل سے گویا اس ہدایت کے چراغ کو روشن کیا گیا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کچھ دور نہیں کہ یہ گلو کرنا شروع کر دے، یہ جو تیل ہے وہ روشنی دینا شروع کر دے، چاہے ابھی آگ اسے چھوئے بھی نہ۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی جس کے لیے چاہتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہ صفحہ یہاں پر مکمل ہوا، جو بہت اہم صفحہ ہے، یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ البتہ ایک آیت ابھی بھی باقی ہے، مگر اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس آیت نمبر 36 کو ہم کل ہی ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نور، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 43، 37 سے 43۔ مگر چونکہ کل آیت نمبر 36 پر بھی بات کرنا رہ گئی تھی، لہذا ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے نور کا ذکر کیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور پھر اپنے نور کی ایک مثال بیان کی کہ جس میں تاک کا بھی ذکر آیا، چراغ کا بھی ذکر آیا، لیمپ کا بھی ذکر آیا، اور پھر اس کی روشنی کی شفافیت کا ذکر آیا کہ اسے روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل سے کہ جو کیچ کرنے کے لیے، گلو کرنے کے لیے تیار ہے۔ نور علی نور، اور پھر اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 36 میں، فی بیوت اذن اللہ، یہ ان گھروں میں ہے۔ کون سی چیز؟ وہی وہ تاک، وہ مشکات، یہ جو پورا نور کا انتظام ہے، یہ کچھ گھروں کے اندر ہے۔ اور وہ گھر کون سے ہیں؟ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائے اور ان میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ یعنی یہ گھر وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے۔ اور اس گھر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس گھر والے اس کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ اس میں ظاہر ہے وہ گھر تو نمایاں ترین گھر ہوگا کہ جس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رزق کو دور رکھے اے اس گھر والوں، اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ تو جو علی و زہرا کا گھر ہے، جو پنجتن کا گھر ہے، وہ تو یقیناً اس کا اہم ترین مصداق ہے، مگر پھر اس کے بعد ضمناً اس کے اندر انبیاء کے گھر یقیناً شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سے پہلے والے جتنے انبیاء ہیں ان کے گھر بھی شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم تو ظاہر کے پنجتن کے بھی سردار ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجدوں کو بھی ضمناً اس کا مصداق قرار دیا گیا۔ پھر ان تسبیح کرنے والوں میں خاص طور پر ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت اور جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تسبیح پروردگار کرنے والے یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نور کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ جس کے بعد وہ اپنی معاشرتی اور معاشی ذمہ داریوں سے غافل ہوں، یہ اپنے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت، اگر یہ بازار میں بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اگر یہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، تو ان کی یہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ عین کاروبار کے وقت بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو یہ نماز کی طرف لپکتے ہیں۔
و ایتاء الزکات، اور یہ زکات ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی نہ یہ حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں، نہ حقوق الناس میں۔ یخافون یومن، انہیں اس دن کا خوف ہوتا ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ لرز رہا ہوتا ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کا خوف کہ جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی، الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اتنے بلند نفوذ ہیں تو یہ نفوس مطمئنہ ہیں، مگر نفوس مطمئنہ ہونے کے باوجود یہ کنسٹرکٹیو فیئر، یہ مثبت ایک احساس خوف ہے کہ جو ان کے دلوں میں موجود رہتا ہے۔ مزید پروردگار عالم ان کی تعریف کرتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے ان کے اعمال کی جو بہترین جزا ہو سکتی ہے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ بھی کر دے۔ یعنی ایک جو ڈکلیئرڈ جو اس کا ثواب ریوارڈ ہے، مگر پروردگار اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرنا چاہے تو ظاہر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک فضل ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی سی مثال رکھتے ہیں، سراب کی طرح سے۔ مراج جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ریگستان میں ایک پیاسا ہے وہ دور سے دیکھے تو چمکتی ہوئی ریت اس کو پانی کی طرح سے نظر آتی ہے، اور جب وہ قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں تھا بلکہ سراب تھا، اور اس طرح سے اس کی پیاس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اور یہ تشبیہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، ان کے اعمال بظاہر کتنے ہی خوشنما کیوں نہ محسوس ہوں۔ دیکھیے اگر اعمال ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی بد ہیں، بد کرداری ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، تو اس کو سراب سے تشبیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو کوئی چمک ہے ہی نہیں۔ یہ اعمال وہ ہے کہ جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑے اپیلنگ محسوس ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑا چارم محسوس ہوتا ہے، بظاہر سوشل ورک کرنا، بظاہر اچھے کام انجام دینا، مگر کیا عقیدے کے بغیر، کیا خدا کو مانے بغیر، کیا توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر ان اعمال کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ بس ان کی جو چمک دمک ہے یہ سراب کی سی ہے، ان کے اندر کوئی ویٹیج نہیں پایا جاتا۔ اس فنامنا کو سمجھانے کے لیے میں نے عام طور پر یہ مثال دی ہے کہ آپ غور کریں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو واقعاً خدا کو مانتا ہے، پکا مومن ہے، لیکن اگر وہ ریاکاری کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، وہ کام قربتاً الی اللہ نہ ہو، تو کیا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی جو اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اگرچہ وہ اللہ کو مانتا ہے، مگر اگر دکھاوے کی نماز ہے تو وہ مسترد ہے، دکھاوے کا روزہ مسترد ہے، دکھاوے کی خیرات مسترد ہے۔ تو جو خدا کو مانتا ہے اور پھر عمل وہ خدا کے لیے نہیں کرتا تو اس کا عمل مسترد ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے عمل کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ یہی چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ بظاہر اگر اس اعمال کے اندر تمہیں چمک دمک بھی نظر آ رہی ہے، مگر اگر اس نے کفر کو اختیار کیا ہے تو کفر کا مطلب انکار کا ہے، اس انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عمل قربتاً الی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا کسی قسم کے ثواب کی توقع کرنا اس صورت میں بالکل عبث ہوگا اور کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال کی مثال بالکل ریگستان کے سراب کی سی ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس کو پیاسا گمان کرتا ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، بس وہاں پر خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر خدا کو تو اس نے مانا نہیں تھا، تو پھر وہاں پر ہونا کیا ہے؟ ووفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ایک دوسری مثال ان کافروں کے اعمال کی دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال اندھیروں کی مثال ہے۔ کون سا اندھیرا؟ جو گہرے سمندر میں ہوتا ہے، فی بحر لجی، سمندر میں جو گہرا سمندر ہے جس کے اندر تہ میں کوئی چلا جائے تو وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے کہ جو ڈھانپے چلی جا رہی ہے، چھا رہی ہے۔ من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل موجود ہیں۔
یعنی سمندر کی گہرائی، سمندر کے اندر موج پر موج، اور اگر سمندر سے باہر نکلیں تو فوراً ہی بادل اس طرح سے موجود ہیں کہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اس طرح سے تہیں لگی ہوئی ہیں کہ اندھیرے پر اندھیرے کی چادر موجود ہے۔ وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آیا تھا نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، اور یہ سائملٹینیس کانٹراسٹ جو بڑی بدقسمتی ہے کہ اندھیروں کی لیئر ہے اور اس کے اوپر ایک اور لیئر اور ایک اور لیئر۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نور قرار نہ دے، فما لہ من نور، تو پھر اس کے لیے نور کہاں ہو سکتا ہے، کہاں اسے روشنی میسر آ سکتی ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اب ظاہر یہ تسبیح تکوینی ہے، تسبیح تشریعی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، وہ تو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ کہ جن کے اندر یہ شعور نہیں ہے تو وہ غیر شعوری طور پر صحیح مگر ان کا وجود خود تکوینی طور پر تسبیح کر رہے ہیں۔ والطیر صافات، اور اسی طرح سے پرندے جو صف باندھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ان کا آسمانوں میں اڑنا ہے یہ بھی خدا کی تسبیح کرنے کا ہی انداز ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنا دعا کرنے کا انداز، عبادت کرنے کا انداز، تسبیح کرنے کا انداز جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ بھی واقف ہے، جو آگے بات آ بھی رہی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم رکھتا ہے جو یہ افعال انجام دیتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کا پلٹنا ہے۔ الم ترى، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ اللہ حرکت میں لاتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو جمع کرتا ہے یعنی ان کو قریب کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے یعنی ان کے اندر بھاری پن آنے لگتا ہے، ان کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ وترى الودق، پھر تم دیکھتے ہو بڑی بڑی بوندوں کو، ڈراپس کو، یخرج من خلالہ، جو ان کے درمیان سے نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں ہی سے وہ نازل کرتا ہے، وہ اتارتا ہے بلندی سے، آسمان سے، من جبال، جو پہاڑوں کی طرح سے ہے۔ اب یہاں پر پہاڑوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ پہاڑ سے مراد یہاں پر آسمانوں میں موجود جو بادل ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہے، اور واقعاً اگر ہوائی جہاز کے سفر کے ذریعے سے انسان اوپر جا کر دیکھے تو جس طرح سے بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے تو بالکل وہ پہاڑ ہی کی طرح سے لگ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت بھی کہ جب ان میں اس وجہ سے بھاری پن پیدا ہو چکا ہو کہ جو بالآخر اولوں کی صورت میں اور برف کی صورت میں گرنے والے ہوں، تو وہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو پہاڑ سے تعبیر کرنا بہت بلیغ تعبیر ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہی ہے جو اتارتا ہے آسمانوں سے بلندی سے پہاڑوں کے ابر کی طرح سے، جو وہاں پر کیفیت ہوتی ہے اس میں سے نکالتا ہے، فیہا من بردن، جن کے اندر اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، تو وہ گرا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور دور کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، انہیں جس پر چاہتا ہے اور ہٹائے رکھتا ہے انہیں جس سے چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ نزدیک ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت کو ختم کر دے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، یذہب بالابصار یعنی وہ روشنی جو آنکھوں کی ہے وہ دور ہو جائے، سنا برقہ اس بجلی کی چمک کی وجہ سے، یکاد ان قریب، یعنی اس بات ایسا لگتا ہے جب وہ چمک آ رہی ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ آنکھوں کی روشنی چھین لے گی۔ پھر آگے یہ بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔